غریب نواز کی زندگی کا حال یہ ہے کہ وہ بچپنے سے غریب نواز، غریب نواز بچپنے سے غریب نواز ہے۔ آپ کی امی جان فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا حسن، معین الدین نام نہیں ہے آپ کا، یہ بھی یاد رکھیں، غریب نواز کا نام معین الدین نہیں ہے، معین الدین آپ کا لقب ہے، غریب نواز کا اصل نام حسن ہے، غریب نواز کا اصل نام حسن ہے، اور بعد میں آپ کو لقب ملا، جیسے کسی کا نام عبداللہ ہوتا ہے، عبد الرحمن ہوتا ہے، محمد مصطفیٰ ہوتا ہے، عبد المصطفیٰ ہوتا ہے، پھر اس کو لوگ لقب کیا دیتے ہیں، یہ خطیب اعظم ہے، یہ محدث ہے، یہ مفتی ہے، یہ ادیب ہے۔ تو ایسے ہی معین الدین اور غریب نواز کوئی نام نہیں ہوتے بلکہ یہ لقب ہوتے ہیں، کیونکہ آپ دین کی مدد کرتے تھے اس لیے آپ کو معین الدین یعنی دین کا مددگار کہا گیا۔ آپ غریبوں کی پرورش کرتے تھے، غریبوں سے محبت کرتے تھے، غریبوں سے پیار کرتے تھے، اس لیے آپ کو غریب نواز کہا گیا۔ غریب نواز کی امی جان کہتی ہے کہ یہ جب میرا بیٹا حسن، اب جن کو ہم معین الدین غریب نواز کہتے ہیں، وہ بچپنے میں میرا دودھ پیتے تھے، اور ایسی غریب اور فاقہ کش عورتیں آ جایا کرتی تھی جن کے بچے گود میں رویا کرتے تھے، تو یہ دودھ پیتے پیتے چھوڑ دیتے تھے اور اس بچے کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ میں سمجھ جاتی تھی کہ یہ خود نہیں پینا چاہتے ہیں، اپنے حصے کا دودھ یہ اس بچے کو پلانا چاہتے ہیں، تو میں اس غریب فاقہ کش عورت کو، بچے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتی تھی، اور ہاتھ میں لے کر کے اس غریب کے بچے کو میں معین الدین کے حصے کا دودھ پلا دیا کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں سپوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں، یہ اللہ والوں کی شان ہے، کیسے وہ غریب پرور لوگ ہیں۔ یہ اندازہ فرمائے، بچپنے میں کسی کو یہ شعور ملتا ہے، یہ پیدائشی ولی ہے، یہ ماں کے پیٹ سے ولی بن کر کے پیدا ہوئے ہیں، یہ ان لوگوں کی شان ہے۔ ہمیں ان کی زندگی نہیں پتا، اگر ہمیں ان کی زندگی پتا چل جائے ہم کیوں کسی بھوکے پہ ظلم کریں۔ آئیے آپ کو بتاؤں حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کیا زندگی تھی۔ بچپنا ہے، سرکار غریب نواز کا بچپنا ہے، بچپنے میں آپ اپنے ابا سیدنا سید غیاث الدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ جا رہے ہیں۔ دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ رو رہے، ابا کی انگلی چھوڑ دی، بچے کے پاس گئے، اور جب واپس آئے تو غریب نواز کے اوپر کا کرتا ان کے بدن پر نہیں تھا۔ بنے گا تیرا کرتا کیا ہوا؟ وہ عرض کی کہ بابا جان وہ غریب کا بچہ کپڑوں کی وجہ سے رو رہا تھا، میں نے اس کو اپنے کپڑے پہنا دیے، کیونکہ میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت نے بھی ایک یتیم کو عید کے دن کپڑے پہنائے تھے، تو میں نے بھی یہ سنت سمجھ کر کے اس کو اپنے کپڑے پہنا دیے، اور پھر واپس تشریف لے گئے۔ آپ غور کیجئے، یہ وہ لوگ ہیں